اوور آل جو انٹرونشن ڈیٹا ہے عام طور پر جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں تو فیملیز بھی ریلکٹنٹ ہوتی ہیں اور پیشنٹ بھی ریلکٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ تکلیف دیتا ہے، ٹیکے کی طرح تکلیف دیتا ہے، تو سب ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو نہ چھیڑا جائے جو اصل میں باعث بنی علاج کا، جو تکلیفیں تھیں، جو کباختیں تھیں، جو امبیرسمنٹس تھیں، جو نقصانات تھے، جو تکلیفیں اور پریشانیاں تھیں، فیملیز سمجھتی ہیں کہ یہ شاید مریض کو تکلیف دینے کے لیے ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ یہ شاید مجھے تکلیف دینے کے لیے ہے۔ تو جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تب تک فیملیز بھی تیار نہیں ہوں گی اور پیشنٹ بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو ہمارا فرض ہے کہ فیملی کو اور پیشنٹ کو یہ سمجھائیں کہ یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہرگز نہیں ہے، یہ ایک تھیراپیوٹک ایفرٹ ہے، یہ علاج کا حصہ ہے کہ آپ کو تر و تازہ ہو، ذہن میں فنگر ٹپس پہ ہو کہ جب بھی میں نشہ کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا، موسٹلی زندگی کیسی تھی، واقعات کیا چل رہے تھے میری زندگی میں، مجھے امبیرسمنٹس کا سامنا تھا، ندامت کا سامنا تھا، بے عزتی کا سامنا تھا، یا میرے حادثے ہوتے تھے۔ اور یہ کنیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک آؤٹ ڈور پیشنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو ان کے فادر کے بارے میں نے جب ایکسپلور کیا بہت کوششوں سے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ان کے فادر جن کی عمر 80 سال ہے، وہ جب ان کی عمر 70 سال تھی تو اس وقت اپنے وہ الکوہلزم کے عروج پر تھے، اور ایک دفعہ ڈرنک ہو کر وہ اپنے ہی گھر میں فرش کے اوپر گرے، جس سے ان کے سر پہ چوٹ لگی اور برین ہیمریج ہو گیا، اور پھر ان کا علاج ہوا، ریہیبلیٹیشن ہوئی، وہ دوبارہ تھوڑا ورکنگ کے لیے قابل ہو گئے، کام کاج بھی کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے شراب پینی چھوڑ دی کیونکہ انہوں نے کنیکٹ کر لیا کہ میں جو گرا تھا یہ شراب کی وجہ سے گرا تھا، ڈرنکننس کی وجہ سے گرا تھا، اتفاقیہ نہیں گرا تھا، وہ کنیکٹ کر لیا انہوں نے۔ تو جب فیملی لائٹلی مجھے بتا رہی تھی کہ جب سے وہ حادثہ ہوا اور جب سے ان کا علاج ہوا برین ہیمریج کا، اور جب سے وہ دوبارہ کچھ بہتر پوزیشن میں ہوئے، تو پھر انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو میں فیملی کو پوچھ رہا تھا کہ کیوں، اس کے بعد انہوں نے شراب کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی آتے ہیں سیشن میں اپنے بیٹے کے کبھی کبھی، کہتے ہیں تسی انہاں نال گل نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں، ان کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ شراب کو ہاتھ کبھی کیوں نہیں لگایا تقریباً 9.5 سال سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی تسی گل کرو گے تو انہوں نے یاد آ جائے گا تو پھر وہ شراب پین لگ پیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کا بھول پن ہے کہ وہ شراب کو بھولے ہوئے ہیں، وہ شراب کو نہیں بھولے ہوئے، کوئی اور وجہ ہوگی۔ تو پھر میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب تانوں سمجھ نہیں لگی کہ میرا برین ہیمریج کیوں ہے ایسی؟ میں کہا نہیں مجھے تو لگ رہی ہے سمجھ۔ مجھے پکا یقین ہو گیا ہوش میں آتے ہی جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ میرا برین ہیمریج ہوا ہے، ہیڈ انجری ہوئی ہے اور یہ حالات ہوئے ہیں، تو میں دل میں سمجھ گیا، کسی نے مجھے کہا نہیں، میں نے کسی سے سنا نہیں، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو برین ہیمریج ہوا ہے یہ ڈرنکننس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اب وہ شراب نہیں پیتے اور 80 سال کی عمر میں اپنے کاروبار کو اچھا چلا رہے ہیں، کیونکہ ملازم پچھلے 40 سال سے چل رہے ہیں کام کاج میں، اور وہ 2-3 گھنٹے دفتر جاتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اور 80 سال کی عمر میں فنکشنل ہونا اور تقریباً 25-30 سال کی الکوہلزم کے بعد گرنا اور برین ہیمریج ہونا، پھر ریہیبلیٹیٹ ہونا، پھر چلنا، تھوڑے بہت ان کو مسائل ہیں، میموری سٹوریج کے مسائل ہیں، تھوڑا بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے،
منہ ابھی بھی ٹیڑھا ہوتا ہے بات کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ فنکشنل ہیں. تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی کوئی آپ کو کہہ دیتا ہوگا کہ پی لیں تھوڑی بہت. کہتا ہے ہاں بہت لوگ نے جڑے اس طرح کہندے نے. میں کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے پھر میں دوبارہ ان کو نہیں ملتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں دوبارہ ملا تو کبھی نہ کبھی میں ان کی بات مان لوں گا، تو میں ایسے بندوں سے ملتا ہی نہیں. نشے کی بیماری سے میرے ساتھ کیا ہوا تھا یہ نہایت امپورٹنٹ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ انٹرونشن ڈیٹا پیش کریں ایک دفعہ تو وہ محض تعارف ہے، اور پہلی دفعہ جب آپ انٹرونشن ڈیٹا پیش کرتے ہیں تو وہ اتنا پرفیکٹ ہوتا بھی نہیں، اس میں تھوڑی کمی کمزوری رہ جاتی ہے، وہ ناقص ہوتا ہے. پھر دوسری دفعہ کچھ بہتر ہوتا ہے، پھر تیسری دفعہ کچھ بہتر ہوتا ہے. تو کم از کم 10 دفعہ انٹرونشن ڈیٹا پیش ہونا چاہیے علاج گاہ کے اندر ہی، جیسے کہ پہلی دفعہ 30th ڈے پہ ہو اور پھر 70th ڈے تک 10 دفعہ ہو، اور اس کے بعد اتنا فنگر ٹپس پہ آ جائے کہ مریض اسے خود اپنے طور پر لکھے کہ جب میں نشہ کرتا تھا تو میرے ساتھ کیا ہوتا تھا. یعنی وہ جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے جس میں ہم اپنے دماغ کی پروگرامنگ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا ہم ایک سکرپٹ لکھ لیتے ہیں. آپ میں سے کچھ نے مثبت سوچ کا سکرپٹ پڑھا ہوگا کہ جس میں کچھ تحریر لکھی ہوتی ہے جو کہ آپ ابھی اس طرح کے سانچے میں ڈھلنا چاہتے ہیں. جب اس طرح کے انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک تحریر لکھتے ہیں جس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں ایسے کام کرنا چاہتا ہوں، یا میں ایسا انسان بننا چاہتا ہوں، یا میں اس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہوں، یا میرے گولز یہ ہیں، یا میرا مقصد حیات یہ ہے. تو وہ جو سکرپٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ریڈی میڈ سکرپٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو آپ ابھی چاہیں تو آپ کے اسمارٹ فون پہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، جو کہ 23 منٹ کا ہے، جس میں آپ ایک طرح سے اپنے لیے ایک سافٹ ویئر اپ گریڈ کرتے ہیں. آپ کو ابھی مل سکتا ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے. اس کا نام ہے مثبت سوچ، اور وہ ایک 23 منٹ کی تحریر ہے جو ڈاکٹر اعجاز قریشی کی آواز میں ریکارڈ کی گئی تھی 27 ایئرز اگو، اور تحریر میری تھی. تو اس کے پیچھے ایک میوزک بھی ہے جو ریلیکس کرتا ہے، اور آپ کو ایک یاد دہانی روز ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں. ایک میل ورژن ہے، ایک فیمیل ورژن ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ گڈ فار ایوری ون، گڈ فار ایوری ون. یہ جنرل سی باتیں ہیں، جو ایسی باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے کارآمد ہے. لیکن پھر اس کو چند دفعہ جب آپ سنتے ہیں اور آپ کو بہتری محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ اس سکرپٹ کا ٹرانسکرپٹ لیتے ہیں. ٹرانسکرپٹ کا مطلب ہے کہ جو باتیں بولی گئی ہیں وہ آپ کو کاغذ پہ وہ باتیں پرنٹڈ دے دی جاتی ہیں، اور ان باتوں میں پھر آپ تبدیلیاں لاتے ہیں کہ مجھے اپنی لائف اس جانب چلانی ہے، یا یہ چیز میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ چیز میرے لیے کم امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو سکرپٹ ہوتا ہے جو آپ ایڈٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں گڈ فار یو. اور یہ جو گڈ فار یو سکرپٹ ہوتا ہے اس میں آپ یہ باتیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب میں نشہ کرتا تھا میری ہر روز بےعزتی ہوتی تھی. ساتھ پیچھے میوزک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، پھر جو ہے کہ پیچھے وہ میوزک ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور اکثر کہیں نہ کہیں مجھے پولیس پکڑ کے لے جاتی تھی اور تھانے میں رات گزارنی پڑتی تھی، اور ماں باپ کو پریشانی ہوتی تھی. وہ رشوت دے کے یا سفارش کر کے مجھے چھڑایا کرتے تھے. اکثر میری بیوی کہتی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ کے میکے چلی جاؤں گی. اکثر میرے ماں باپ کہتے تھے کہ تم یہ برے کام کرتے ہو یا تم وہ برے کام کرتے ہو. تو میرا بستی پروگرام چلتا رہتا تھا. تو اس کے لیے بہت اچھا میوزک ساتھ ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ جب بار بار آپ سنتے ہیں
یہ پروگرامنگ جب آپ بار بار سنتے ہیں تو یہ چیزیں جا کے وہیں بیٹھ جاتی ہیں جہاں آپ کی تروڑک بیٹھی ہوتی ہے، جہاں نشے کی طلب بیٹھی ہوتی ہے، جہاں نشے کی تمنا بیٹھی ہوتی ہے، جہاں نشے کی خواہش بیٹھی ہوتی ہے، تو وہیں جا کے یہ باتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ دروازے کے اندر کوئی جگہ ہے جہاں دروازے کے اندر تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں نشے کی، اور دروازے کے باہر یہ پروگرامنگ بیٹھی ہوتی ہے، تو اندر سے ایک تمنا کہتی ہے کہ مجھے باہر آنے دو، میرا نشہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو باہر سے آواز آتی ہے کہ نشہ کرنے کو نہیں، تمہارا بے عزتی کرانے کو دل چاہ رہا ہے۔ کئی دفعہ آپ ویسے بھی اپنے آپ کو بری سوچوں سے بچاتے ہیں، جیسے جب کوئی رنج زیادہ کرنا شروع کر دوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب مجھے غصہ آنے لگے لوگوں پہ، جب مجھے کوئی بے چینی ہونے لگے، تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں کوئی بیماری چاہیے؟ تمہیں کوئی دل کا دورہ چاہیے؟ یا تمہیں کوئی کینسر جیسی بیماری چاہیے؟ تو اس کے بعد بندہ خود ہی کہتا نہیں میں ویسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں رنج کرنے کی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ تو اپنے آپ سے بھی سوال کیے جا سکتے ہیں کہ یہ جو تمہیں نشے کی طلب ہو رہی ہے، کیا تمہیں وہی زندگی چاہیے جس میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، جس میں لوگ ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے تھے، جس میں اپنے ماں باپ کے منہ سے بھی بہت بری باتیں نکلتی تھیں؟ تو انٹرونشن ڈیٹا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جب پہلی دفعہ آپ کہتے ہیں اور پیشنٹ پہلی دفعہ سنتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر پیشنٹ کے بہن بھائی بھی کہتے ہیں، خاص طور پر بہنیں تو کہتی ہیں کہ میرے بھائی کو بہت دکھ ہوگا، یا بیوی کہتی ہے کہ بعد میں مجھ سے ناراض ہوگا، یا ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ چھڈو مٹی پاؤ۔ تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اگر کسی بھی بہانے ہم انٹرونشن ڈیٹا، یعنی یہ بات چیت جو نشے کے دوران پریشانیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، جو الجھنیں تھیں، جو گھر والوں کا برا حال تھا، جو کہ اور لوگ بھی بہت برا سمجھ رہے تھے، معاشرے کو بھی خطرہ تھا،